ناظرین السلام علیکم. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حجاب کیا ہے، مردوں کے لیے حجاب کی کیا شرائط ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہیں، حجاب میں اور ستر میں کیا فرق ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو آج ہم جاوید صاحب سے معلوم کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو انٹریکٹ کریں گے، اور انٹریکٹ کے بہت سارے آداب بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے بنیادی طور پر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ستر جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اور ایک حجاب، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور عرف عام میں اردو میں ہم پردہ جو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یہ دونوں کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہیں. دینی اصطلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ قرآن مجید نے کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے کہیں یا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے فقہا نے جب لوگوں کے لیے کچھ آداب متعین کیے تو انہوں نے یہ فرق کیا، اور یہ فرق چونکہ ایک فقہی نوعیت کا فرق ہے. فقہی نوعیت کی چیزیں اصلاً اجتہادی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے عرف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دین کی مجموعی حکمت کو سامنے رکھ کر کچھ یہ آداب مقرر کر دیے جائے، اس کے لیے جو اجتہادات کیے جاتے ہیں وہی ہماری فقہ ہے. تو یعنی یہ دونوں اصطلاحات ستر اور حجاب اصلاً کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہیں. ستر کے بارے میں جو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرد کے لیے یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ ستر ہے، عورت کے لیے ستر ہے، تو پھر یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ صرف فقہ سے ہی ہو رہی ہے ڈرائیو؟ فقہا ہی نے بالعموم یہ چیزیں متعین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی یعنی تعلیم؟ کوئی ایسی چیز قرآن مجید میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ جن میں ان چیزوں کو ان اصطلاحات کی روشنی میں متعین کیا گیا ہو. اصل میں عمومی احکام ہیں دین کے، جن کو سامنے رکھ کر فقہا اجتہاد کرتے ہیں اور پھر کچھ چیزوں کے لیے کچھ عنوانات تجویز کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہماری فقہی بحثیں ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ شرمگاہوں کے سطح تک ڈھانپیں گے. چنانچہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا جسمی سطر ہے، یعنی ان کو اپنے وجود کے ہر حصے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. مردوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر کے حدود میں آتا ہے. اور حجاب میں عام طور پر پردے کے احکام جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے اردو کا لفظ پردہ استعمال کیا، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو بالعموم حجاب کے احکام سے وہ یہ مراد لیتے ہیں. لیکن یہ دونوں اصطلاحات فقہی اصطلاحات ہیں. نہ قرآن مجید نے حجاب کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. کسی اصطلاح کے طور پر جیسے عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور بعض حدیثوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں مثلا لفظ حجاب آیا ہے لیکن وہ بالکل دوسرے مفہوم میں آیا ہے. وہاں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے کہیے کہ وہ من برائے حجاب، یعنی وہ اندر نہ آ جائے، گھر کے اندر نہ گھسائے. مسجد کے ساتھ تھے چونکہ یہ حجرے، تو اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ من برائے حجاب. عام طور پر جو دیہاتی قسم کے گھر ہوتے ہیں ان میں کواڑ نہیں ہوتے بلکہ ایک پردہ سا تان دیا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں دروازے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ بہت کم ہوتی تھیں، تو ایک پردہ سا تان دیا جاتا تھا. یہ آپ نے پرانے دیہاتی گھروں میں بھی دیکھا ہوگا. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جس معنی میں ہم اس کو بولتے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں استعمال نہیں. اچھا، تو جب ستر آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے قرآن اور حدیث میں اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح اصطلاح استعمال ہوئی ہے، فقہا کی اصطلاح ہے، آپ کے رائے میں کیا ہے؟ ستر کیا ہونی چاہیے مردوں کے لیے؟ مردوں کو کم از کم کتنا اپنا جسم ڈھانکنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے آپ کی رائے؟ یہ اس کا تعلق چونکہ اس میں شریعت نے کوئی حدود متعین نہیں کیے، اس چیز کو آپ کی عقل پر، آپ کے فہم پر، آپ کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہماری ایک فطرت ہے خدا نے ہم کو دی ہے. قرآن مجید اصولی طور پر یہ بات کہتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس اتروا دے. اس کے پیش نظر یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ فاحشہ کی اشاعت کرے، بری چیزوں کو سوسائٹی میں پھیلائے، معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرے کہ جو اخلاق کو برباد کر لینے والی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اسے کن آداب کا لحاظ کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ یہ آداب مختلف حالات میں ہوں گے. آپ گھر کے اندر جس نوعیت کا لباس پسند کریں گے ظاہر ہے کہ باہر اس کے آداب اور ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی کھیل تماشے کے لیے آپ نکلتے ہیں نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں پہلوان کس قسم کا لباس پہنتے تھے، کھلاڑی کس قسم کا لباس پہنتے ہیں. تو ایک عمومی نوعیت اس کی کہ آپ کے ہاں شرم و حیا کے آداب کا لحاظ ہے، ان کو سامنے رکھ کر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. فقہا نے جو رہنمائی دی ہے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ رہنمائی بھی بالکل معقول ہے، یہاں تک تو کم سے کم اہتمام کرنا ہی چاہیے، تو یہ اہتمام کر سکتا ہے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں جس طرح کے احکامات ہیں وہ کیا ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، جب ہم سورہ نور کا مطالعہ کرتے ہیں اور سورہ احزاب کو شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آداب بتائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اب اس کو ذرا لے کر چلتے ہیں، ان کی وضاحت ذرا فرمائیے گا۔ اس کے لیے صحیح لفظ جو آپ نے اختیار کیا ہے وہ آدابی کا لفظ ہے، یعنی مرد و زن کو اگر آپس میں ملنا ہے، ان میں اختلاط کے موقع پیدا ہوتے ہیں تو کچھ آداب کا، کچھ ایٹیکیٹس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ نور میں بیان کر دیے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اگر آپ کو کہیں گھروں میں جانا ہوتا ہے تو آپ اجازت لے کر جائیں، گھر والوں کو سلام کریں، آپ کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں تو آ جائیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت ہم ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور آپ تشریف لے جائیں تو کوئی دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کسی اور موقع پر آپ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ پابندی ان گھروں کے لیے ہے کہ جہاں پر خواتین مرد رہتے ہیں جو گھر کی نوعیت رکھتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جو پبلک نوعیت کے مقامات ہیں ان میں یہ پابندی نہیں ہے، ان میں ظاہر ہے کہ ان کے آداب بھی الگ ہوں گے۔ آپ نے کسی عدالت میں جانا ہے، آپ نے کسی دفتر میں جانا ہے، آپ نے کسی مال میں جانا ہے تو وہاں کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی، اگرچہ وہ بھی ایک لحاظ سے گھری ہیں۔ عربی زبان میں تو بیت کا لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں کے آداب اور ہوں گے، یہاں کے آداب اور ہوں گے۔ وہاں اب ظاہر ہے کہ مردوں عورتوں کے درمیان گھروں میں بھی باہر بھی ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس میں مردوں کو بھی کچھ ہدایات کی گئی ہیں اور عورتوں کو بھی کچھ ہدایات کی گئی ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں۔ اس کو غض بصر سے تعبیر کیا ہے۔ غض بصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہیں ایسی ہونی چاہیے جو ایک شریف انسان کی نگاہیں ہیں، یہ تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جس طریقے سے اپنی بہن پر یا اپنی بیٹی پر نظر ڈالتا ہے وہی نگاہ آپ کی رہنی چاہیے۔ تو یہ غض بصر، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ غضوا من ابصارہم، مردوں کو بھی کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے، دونوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر جو میلانات پیدا ہو سکتے ہیں، کسی غلط چیز کے لیے جو رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے ابتدائی میں پابندی لگا دی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ احکام در حقیقت سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں، یعنی یہ پیش نظر ہے کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، سوسائٹی کے اندر انارکی پیدا نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کے سد ذریعہ کے احکام دیے جاتے ہیں۔ آپ بہت دور رک جائیں۔ قرآن مجید نے بدکاری کے بارے میں یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا، یعنی یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو بلکہ قریب بھی نہ جاؤ اس کے۔ تو چونکہ یہ بڑا گناہ ہے، اس کے نتیجے میں تمدن کو غیر معمولی نقصان پہنچتا ہے، ہر چیز بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے، تو بہت دور پابندی لگائی گئی ہے، اسی کے لیے یہ آداب بتائے گئے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں مردوں کو بھی کہی گئی ہیں، عورتوں کو بھی کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طریقے سے فرمایا نا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، چنانچہ یہ فرمایا کہ اس کو بھی اچھی طرح ڈھانپ کر رکھو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، یعنی اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لو۔ عام طور پر اوڑھنیاں خواتین دوپٹہ آپ کہہ سکتے ہیں، اوڑھنیاں اسی نوعیت کی عربوں کے ہاں بھی ہوتی تھیں اور وہ انہوں نے اس طرح گلے میں ڈالی ہوتی تھیں، تو فرمایا کہ نہیں، اس سے اچھی طرح اپنے گریبان کو ڈھانپ لو، اپنے سینے کو ڈھانپ لو۔ پھر یہ فرمایا کہ عورتوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو اگر تو عام صورتحال ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، آرائش کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر قرآن مجید نے ایک پورا دائرہ متعین کر دیا ہے کہ یہ زیورات، یہ زیب و زینت، یہ بناؤ سنگار، یہ صرف محرم اعزہ کے سامنے نمایاں کیا جا سکتا ہے، غیر محرم اعزہ و اقربا کے سامنے، دوستوں کے سامنے، احباب کے سامنے اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں جو فرمائی ہیں۔ اسی کی فرع کے طور پر بھی یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کہیں مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں نے پازیب پہنی ہوئی ہے یا پاؤں میں زیورات پہنے ہوئے ہیں تو وہ اس کی بھی جھنکار ان تک نہ پہنچنے دیں۔ ظاہر ہے کہ اسی کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مثلا عورتیں خوشبو لگاتی ہیں یا اس طرح کے اور بعض بناؤ سنگار کرتی ہیں تو ان میں بھی انہیں پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے نہ ہونے پائے۔ یہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں، اور یہی اصل میں وہ ابدی احکام ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں مسلمان عورتوں کو بھی اور مسلمان مردوں کو بھی پیش نظر رکھنے چاہیے۔ جاوید صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ زیب و زینت کو وہ ظاہر نہ کریں۔ اب
ایک عورت ہے، اس کی زیب و زینت کا ایک بہت بڑا یعنی اس کی ظاہر ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اس کا چہرہ بھی ہے، اور فیس پر بھی عورتیں جو ہے وہ میک اپ کرتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، تو اس کا مطلب اس چہرے کو بھی ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. اس میں خود اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے کہ الا ما ظہر منہا، یعنی آپ کے جسم کے جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، جیسے چہرہ ہے، ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. تو یہ بات خود اس آیتی کے اندر واضح کر دی گئی ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سا حصہ ڈھانپ کر رکھنا ہے اور کون سا حصہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا. جاوید صاحب، اس میں مختلف جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر واقعہ افک کی طرف ہم چلتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے، بخاری میں موجود ہے یہ، کہ جب وہ واپس آئیں اور ان سو گئیں، جب دیکھا قافلہ نہیں ہے اور وہ سو گئیں، تو حضرت صفوان جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. جب حضرت صفوان نے انا للہ پڑھی تو ان کی آنکھ کھل گئی اور حضرت عائشہ نے فوراً سے چادر لے کر اپنا منہ ڈھانپ لیا. یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں. تو پھر یہ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ انہوں نے منہ کو کور کیوں کیا؟ اور ایسی اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اس لیے کہ ازواج مطہرات کے لیے یہی حکم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں کچھ خصوصی احکام ہیں جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، اور اس کا پس منظر بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک زمانے میں منافقین نے ہدف بنا لیا تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا اسکینڈل پیدا کر دیا جائے جس سے ان کی اخلاقی حیثیت بالکل ختم ہو کے رہ جائے. اس موقع پر قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ حق دے دیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چھوڑ جائیں. یعنی یہ اس بات کی تمہید تھی کہ کچھ خصوصی احکام اب دینا مقصود ہے. اس کو تخیر کہتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اس میں کوئی تردد کا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کے تقاضے، اس کے مطالبات بالکل اور ہیں. پیغمبر کی ایک خاص شخصیت ہے. آپ ایک دعوت لے کر اٹھے ہیں، آپ کو اتمام حجت کرنا ہے، آپ کو خدا کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کے گرانے سے متعلق اگر کوئی اسکینڈل وجود میں آ جاتا ہے تو اس دین کو، اس شخصیت کو غیر معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ عام دنیاوی زندگی بسر کریں تو یہ الگ ہو جائیں، اور اگر یہ آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اس کا فیصلہ کر لیں. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر سب اپنی ازواج مطہرات کو یہ حق دیا. سیدہ عائشہ کا واقعہ تو بیان ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں تم اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ کہ میں والدین سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤں گی. تو تمام ازواج مطہرات نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. یعنی ایک انتخاب تو وہ تھا کہ جس موقع کے اوپر شادی ہوئی ہوگی، نکاح ہوا ہوگا. یہ ایک دوسرا موقع تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. جب سب نے انتخاب کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی احکام دیے. وہ احکام سورہ احزاب میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اب اس تخیر کے بعد، اس انتخاب کے بعد، اب جب تم لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اب اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کسی اسکینڈل کے لیے کوئی مواد فراہم ہو گیا تو سزا دوہری ہوگی. یہاں سے تمہید اٹھا کے پھر یہ بتایا گیا کہ اب آپ کے لیے گھر سے نکلنا موضوع نہیں ہے. یہ جو پہلے بیگمات کے طریقے ہوتے تھے، بڑے لوگوں کی، خواتین کے جو طریقے ہوتے تھے، وہ اب آپ کو اختیار نہیں کرنے. آپ کو گھر میں رہ کر جو حکمت نازل کی جا رہی ہے اس کی تعلیم لوگوں کو دینی ہے. نماز کا اہتمام رکھنا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام رکھنا ہے. یعنی مطلب یہ کہ دین کے احکام کے معاملے میں اب آپ کو ایک نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا ہے. تو یہ چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بتائی گئیں. اس پر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے. جب اس پر بھی باز نہیں آئے تو پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں آنے جانے میں بھی بعض پابندیاں لگا دی گئیں. یہاں تک کہ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اسی سورہ میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا، یہ امت کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ احکام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں. ان کے لیے حجاب کا حکم تھا. وہ اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی تھیں، باہر نہیں جا سکتی تھیں. ان کے لیے باہر جانے، ان کے گھر میں بھی قریبی اعزاء کے سوا کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور وہ جو پہلے آیت زیر بحث آئی من برائے حجاب، وہ بھی اصل میں اس موقع پر ہے کیونکہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز لینے کے بہانے یہ منافقین آ جاتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں، کوئی اندر نہ آئے، آپ حجاب کے پیچھے سے، یعنی وہ پردہ جو دروازے کے اوپر لٹکا ہوا ہے اس کے پیچھے سے کوئی. جہاں سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو حجاب جو ہے یہ ازواج مطہرات کو تو حکم دیا گیا تھا، لیکن جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ احزاب کی، جس میں یہ یدنین علیہن من جلابیبہن،
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیٹیاں اور مومنین جو عورتیں ہیں، مومنات جو ہیں، ان کے لیے بھی ہے، ان تینوں کی بات کی گئی ہے. وہ بالکل ایک الگ حکم ہے. یعنی یہ جو احکام ہیں یہ الگ سے بیان ہوئے ہیں، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں. یہ بالکل ایک الگ موقع ہے. اس کا موقع، اس کا پس منظر یہ ہے، وہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بعض اشرار نے اسی طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا. اس کی آپ کو روایات میں تفصیلات مل جاتی ہیں. وہ طریقہ یہ تھا کہ خواتین کو عام طور پر رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. آج کل کے زمانے کے واش روم تو نہیں بنے ہوئے تھے آپ کے بیڈ روم کے ساتھ، تو وہ باہر جاتی تھیں، اور باہر جانے کے اوقات عام طور پر وہی ہوتے تھے کہ جن میں کچھ اندھیرا ہوتا ہے. یعنی صبح سورج کے طلوع سے پہلے، شام کو ذرا کچھ جب اندھیرا چھا جائے وہ جاتی تھی عام طور پر. تو یہ حضرات کسی بہانے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور بعد میں گرفت کی جاتی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ خیال ہوا کہ ہماری کوئی لونڈی ہے، یا ہمیں یہ خیال ہوا کہ یہ ہمارے خاندان کی خاتون ہے، ہم اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے گئے تھے. یہ پس منظر ہے ان احکام کا. اس پس منظر سے قطع نظر اگر آپ اوپر سے آیات کو پڑھتے ہوئے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو اذیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ اب اس سطح پر آ گئے ہیں کہ جو سطح اصل میں منافقوں کی، بلکہ منافقین سے آگے بڑھ کر اوباشوں کی سطح ہوتی ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب جب کبھی مسلمان خواتین باہر نکلیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عام خواتین کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی شناخت قائم کر لیں. یہ کوئی حجاب کا حکم نہیں ہے. اس حکم کے بارے میں تو آگے خود قرآن کہتا ہے آئیں یورفنا فلا یوزین، یعنی یہ شناخت قائم کر لیں تاکہ کوئی التباس نہ رہے، ان کی ایک شناخت قائم ہو جائے، یہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں. ان کے بارے میں کوئی بہانہ سازی کر کے اسکینڈل بنانے کی کوشش نہ کرے، اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ اذیت نہ ملے جس اذیت کے لیے یہ بےتاب ہے. فوراً بات دیکھیے کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی، یعنی شناخت قائم کر دی گئی، اگر اس کے بعد ہی لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یعنی اگر یہ منافق اس کے بعد بھی باز نہ آئے، یہ مدینے میں افواہیں پھیلانے والے اس کے بعد بھی اس بات پر اصرار کرتے رہے، تو ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ اب ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. یہ شدید صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں مسلمان خواتین کی شناخت قائم کرنے کے احکام ہے، ان کا حجاب سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، ایک اور ذرا روایت کی وضاحت بھی کر دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو جاتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک روایت ہمیں ملتی ہے ام خلاد رضی اللہ عنہا سے متعلق. ان کا بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان کے چہرے پر نقاب تھا. اور اس وقت جب استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اس روایت کو بھی ذرا واضح. عربوں میں بہت سی خواتین نقاب بھی کرتی تھیں، یہ عام روایت رہی ہے. بہت سے معاشروں میں اس طرح کی روایات رہی ہیں. لیکن دین کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. یعنی قرآن مجید کس جگہ سے بات شروع کر رہا ہے، کن احکام اور آداب کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان پر عمل کے لیے لوگوں نے کیا طریقے اختیار کیے. تو نقاب لینا یا چہرہ چھپا کے رکھنا یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. اس کی مثالیں بھی آپ کو روایات میں ملیں گی، اور اس سے مختلف مثالیں بھی روایات کے اندر مل جائیں گی. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس دور کی تہذیب کا، اس کی معاشرت کا مطالعہ کرنے سے کہ بعض خواتین نقاب بھی لیتی تھی. ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ چہرہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، ہاتھ اور پاؤں، اسی طرح آپ نے فرمایا. جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کون اس رائے سے متفق ہیں، یا سارے ہی دوسری رائے سے متفق ہیں؟ نہیں، احناف کا مذہب یہی ہے. احناف اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے. موجودہ زمانے میں جو حنفی علماء ہیں وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فتنے کا دور ہے تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ سب اس بات کے قائل. تو یہ چونکہ الا ما ظہر منہا میں خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، تو اسی کی روشنی میں سب چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. جاوید صاحب، اس ابتدائی ڈسکشن کی طرف میں چلوں گا جو آپ نے ایگزیکٹلی شروع میں بتایا تھا سطر کے بارے میں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے بلکہ فقہا نے یہ رزلٹ قائم کیا ہے. اب ایک ٹیکنیکل کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسپورٹس کے معاملے میں ہمیں جو ہے وہ مردوں کو مثال کے طور پر نیکر پہننی پڑتی ہے، یا اگر آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تو سوئمنگ کاسٹیوم ہوتا ہے خاص قسم کا.
تو اس طرح سے پھر استعمال وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سطر جو ہے وہ فقہا کی رائے ہے، ایسی کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے اس چیز کو عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے. ایک مسلمان جس کے سامنے اللہ کا دین بھی ہے، جس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کن کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے لباس کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہے گا. یعنی آخر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک مسلمان پڑھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو دیکھتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حیا کتنی پسند ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ شیطان نے یہیں سے طاقت کی تھی اور اس نے تمہارے والدین کا لباس اتروانا چاہا تھا. جب وہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرت، اپنے حالات کا بھی مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ کس موقع پر کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. دیکھیے، جو مثال کے طور پر پہلوان اکھاڑے میں اترتے تھے، جو لباس پہنتے تھے، کیا وہ پسند کریں گے آپ کے گھر میں آپ پہن کے آئیں؟ تو ایک گھر کا لباس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ خصوصی طور پر بعض چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. کھیل کے میدان میں آپ اترتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں پہننا پڑتی ہیں جو کھیل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. میدان جنگ کے لیے اپنے لباس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس میں اس میں بنیادی بات وہی رہنی چاہیے. قرآن مجید نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تحدید کرنے کے بجائے اس کو عرف پر اور آپ کے حیا کے احساس پر چھوڑ دیا ہے. اس کے لحاظ سے آدمی حالات کے لحاظ سے لباس منتخب کر سکتا ہے اور پہن بھی سکتا ہے. وہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک عالم دین کے لیے احتیاط زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین ہیں وہ بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور وہ ایسی خواتین ہیں کہ جو ان آداب کا جو سورہ نور میں بیان ہوئے ان کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اور ایک عالم دین ان کے ساتھ بیٹھے جوابات بھی دے رہے ہیں. یہ کہاں تک درست ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا، مناسب نہیں کیا ہوگا؟ کسی عالم دین کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ تو فرض ہے نا. ٹھیک. آپ نے اس پچھلے رمضان میں پورے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ مردوں کو بھی بہت سے احکام دیے گئے ہیں. پوری داڑھی کا ماپ بھی لے لے اگر وہ اس کا قائل ہے، اس کے بغیر گفتگو نہ کرے. تو جو لوگ آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کو دین سمجھانا ہے، اس کے بعد انہوں نے عمل کرنا ہے. اگر آپ پہلے پابندی لگا دیں گے کہ آپ یہ سارے شرائط پورے کر کے پھر ہماری مجلس میں آئیے، تو اس کا مطلب تو آپ دین کے داعی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. پابندی کیسے لگا سکتے ہیں آپ کو دین بیان کرنا ہے، بتانا ہے. جو اللہ اور رسول نے آداب بتائے ہیں وہ ان کو بتانے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ مردوں کے بارے میں کسی کو تشویش نہیں ہوتی ہے. کسی عالم کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کتنا امتحان پہلے دے دیا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں. خواتین کے بارے میں بہت اس معاملے میں تردد پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی دین کے احکام آپ بتائیں گے. ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے ہیں. یہ معلوم کر لیا جائے کہ کسی آدمی کے پاس استطاعت ہے لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا نہیں، تو دروازے پر کسی آدمی کو کھڑا کر دینا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسا آدمی نہ آئے جس کے پاس مال و دولت موجود ہے لیکن ابھی اس نے حج نہیں کیا. تو دین کے جو اتنے بڑے بڑے احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والے تو آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر مرد و زن کے آداب میں قرآن مجید کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے بیٹھی ہے تو آپ اسے دین نہیں بتائیں گے. اسے کہیں گے کہ پہلے ان آداب کی پیروی کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ. ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک بات اور بھی بتائیے گا اسی ضمن میں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو کہ ماڈرن جو کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جی پردہ جو ہے وہ بس ایک پردہ نہیں ہے، اصل میں حیا ہونی چاہیے، اور حیا دل میں ہوتی ہے اور آنکھوں میں ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کیسا لباس پہنا ہے، کس نے اوڑھنی لی ہے نہیں لی ہے، یہ آنکھوں کا پردہ ہے اور بس یہی کافی ہے. اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دونوں انتہائیں موجود ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جن کا آپ نے پہلے حوالہ دیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ٹھیک اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ہمیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کھڑا کیا ہے. جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے احکام کی وضاحت کر دی، احادیث کے احکام کی وضاحت کر دی. ان کی روشنی میں ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ آپ کو حیا کا احترام رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ آداب بتائے ہیں اور وہ آداب بہت وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں. وہ آداب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، عورتوں کو بھی بتائے ہیں، مردوں کو بھی بتائے ہیں. ان آداب کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ نے اپنی کتاب میزان میں مرد و زن کا اختلاط جہاں پر آپ نے ڈسکس کیا ہے، وہاں پر آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 غالباً ڈسکس کی ہے، جس میں لفظ آتا ہے جمیعاً و اشتاتا. آپ نے اس میں کہا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے جو ہے وہ کھانا بیٹھ سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں،
جبکہ وہاں پر مرد اور عورت کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کہ مل کر کھا سکتے ہیں. تو کچھ مفسرین نے اس کو یہ کہا ہے کہ مرد مل کر کھا سکتے ہیں. آپ نے یہ اس کو کیسے لیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ دین کا موضوع ہے کہ مرد مل کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس میں کون سا فتنہ پیدا ہو رہا تھا جو شریعت نازل کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سورہ نور میں جب آداب بتائے گئے تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے تو گھروں میں غیر محرم اعزا بھی رہ رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپاہج ہیں، لولے لنگڑے ہیں، وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. دوستوں کو بھی گھروں میں جانا ہوتا ہے، ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ معاشرتی معاملات پر پابندی لگا دی جائے؟ تو قرآن مجید نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ گھروں میں رہ سکتے ہیں، ان کو تم ذمہ داریاں ان کی ادا کر سکتے ہو. اپنے دوست کا لفظ استعمال کیا، صدیقے کو، جی صدیقے کو، یعنی ان کے گھروں میں بھی، اور سب اپنے اعزاء اقربا گھروں میں جا سکتے ہو اور کھانا مل کے کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی بیٹھ سکتے ہو. یہ تمہارے اوپر ہے. یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جو بات سمجھی جا رہی تھی اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے. یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے وہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ کیا گدھے پر سوار ہو کر آدمی فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا بھائی کہ لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا مردوں عورتوں ہی کے بارے میں، انہی کا مسئلہ زیر بحث ہے. چنانچہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ ایک میز پر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. خواتین بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں. آواز کا پردہ کیا ہوتا ہے جاوید صاحب؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. اصل میں یہ بات جو ہے یہ وہی میں نے آپ کی خدمت پہلے عرض کیا تھا نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو جب ہدف بنانے کی کوشش کی گئی تو اس موقع پر ازواج مطہرات کو بعض خصوصی ہدایات دی. ان میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ یہ منافقین باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ آپ کی کریم النفسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی عام حالات میں جب کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے، مرد سے کرے یا عورت سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شرافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبتی کے ساتھ جواب دیں. لیکن یہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسکینڈل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر یہ بات کرنے کے لیے آئیں کسی موقع کے اوپر تو آپ کے لب و لہجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ فائدہ اٹھائیں. اس سے لوگوں نے آواز کا پردہ برآمد کر لیا، درحال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ بات ہے کیا، کس پس منظر میں کہی گئی ہے، کس کو کہی گئی ہے. جب آپ اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک بالکل واضح چیز ہوتی ہے. اس کو اس کی جگہ سے جب ہٹا دیتے ہیں تو مزے کا خیز چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ ایک روایت ہے کہ جب نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو ایک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو، اپنی نگاہ پھیر لو، دوسری نظر نہ پڑنی چاہیے. یہ اجنبی عورتوں کے بارے میں یا کلیگز بھی ہوتی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان سے متعلق ہے؟ اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر کون سی ہے. یعنی ایک نظر تو وہ ہے کہ جو دیکھنے کے لیے پڑتی ہے. ایک نظر وہ ہے جس کی تصویر اس روایت میں سامنے آتی ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہیں. ایک خاتون نے کچھ سوالات کیے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ بہت غیر معمولی طور پر خوبصورت خاتون تھیں. تو ایک شخص نے ان پر نظریں گاڑ دیں. یہ وہ نظر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ نظر آپ کی ہے تو پھر آپ اس کو ہٹا لیں. اور یہی ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوسری روایت میں حضور نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تمہاری نظر بھی بدکاری کرتی ہے. تو اگر بدکاری کرنے والی نظر ہے تو ایک تو چلیے پڑ گئی، لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو اسے ہٹانا چاہیے. جاوید صاحب، اب اوور آل اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اسپیشلی جن مفاسد کا سوسائٹی میں اندیشہ ہونے کی وجہ سے جو آداب دیے گئے تھے وہ مفاسد آج ہیں اور بہت زیادہ ہیں. کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسکالرز بھی ہیں جو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ چہرہ ہے اس کا پردہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود یہ گراوٹ کیوں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ نے کیا احکام نافذ کر رکھے ہیں. قانون سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح در حقیقت انسان کے شعور کی بیداری سے ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا یہی ایک چیز ہے؟ ملاوٹ آپ کے معاشرے میں ہے، بددیانتی آپ کے معاشرے میں ہے، جھوٹ آپ کے یہاں بولا جاتا ہے، دوا تک میں ملاوٹ کرنے میں لوگ کوئی اجتناب نہیں کرتے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا خوفی نہیں ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے. یہ احساس نہیں ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور ایک دن اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے. یہ احساس آپ لوگوں کے اندر پیدا کیجیے. اصل میں جو چیز بدکاری سے بچانے والی ہے، فتنوں سے بچانے والی ہے، وہ آپ کا اندرونی شعور ہے. یہ تو کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں تاکہ فتنوں کو ممکن حد تک روکا جا سکے. اس میں دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ آداب اتنے ہی ہونے چاہیے جن کی پابندی کرنے کے نتیجے میں معاشرت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، جن میں کسی کے لیے کوئی گھٹن یا ماحول میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے
کہ جو نفرت کا باعث بن جائے. لوگوں کو ملنا بھی ہے, بات بھی کرنی ہے, دفتروں میں بھی جانا ہے, کام بھی کرنا ہے, اکٹھے مل کر بہت سے منصوبے بھی بنانے ہیں, طالب علموں کو پڑھنا بھی ہے. یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ضرورتیں ہیں. ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کیے بغیر جو آداب ہو سکتے تھے وہ قرآن نے بتا دیے ہیں. آپ قرآن مجید کے آداب کو دیکھیے, یعنی آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی چیز بتائی گئی ہے جو ان میں سے کسی چیز میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے, لیکن وہ آدمی کے اندر وہ حجاب پیدا کرتی ہے جو حیا کا حجاب ہے, وہ پیدا کرتی ہے, اور ایک رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کو ملنا ہے تو دیکھیے آپ کا خدا کیا چاہتا ہے, اس کے پیش نظر کیا چیز ہے. اگر ان چیزوں کا آپ ٹھیک سے لحاظ رکھیں تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پھر اس طرح کے انحرافات پیدا ہوں گے. لیکن انحرافات کو اصلاً روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خدا خوفی ہے, خدا ترسی ہے, تقوی کا احساس ہے, خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس کی سچی معرفت ہے, اس کی جواب دہی کا احساس ہے. یہ اصل دین ہے. یعنی دین کچھ احکام کا نام نہیں ہوتا محض, اصل روح اس کی یہ ہے. آپ نے یہ پیدا نہیں کی تو یہ چیزیں کیا کر لیں گی؟ پھر تو پردوں کے پیچھے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جو انسان کو خلوت میں, جلوت میں, پردوں کے پیچھے بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ تم کو کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور یہ تعلق کمزور ہو گیا تو پھر کوئی چیز بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہے گی. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی حجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں, کچھ مسائل ڈسکس کیے. جاوید صاحب نے مختلف روایات کو بھی واضح کر دیا, قرآن مجید کی صورت میں بھی اس کو واضح کر دیا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.